القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. اقبال نے فرمایا ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد. نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. میرا جسم میری مرضی، ہم جنس پرستی، مادر پدر آزادی، ننگا پن، اخلاق بختگی، جنسی بہراروی، مغربی شیطانیت، آوارگی، ان سب باتوں میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے عورتوں کو ہر قیمت پر تضحیک کا نشانہ بنایا جائے اور اس کو اس کے مقام سے گرا کر اس کے جسم کو ایک کھلونا اور کھلواڑ بنا دیا جائے، جس سے جس کا جس وقت دل چاہے اس کے ساتھ اس وقت کھیلنا شروع کر دے. یعنی میرا جسم میری مرضی کو اگر تضحیک نسواں کی عالمی تحریک قرار دے دیا جائے تو بالکل ٹھیک ہوگا. اس میں کسی عزت دار مرد کی دوسری رائے بالکل بھی نہیں ہوگی. ہاں، بے حیا کے لیے تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول ہی کافی ہے کہ جب کسی عورت نے ایک اعلیٰ منصب پر بیٹھ کر کہا کہ جب مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو پھر عورتوں کو بھی دوسری شادی کی اجازت دی جائے اور وہ 2 شوہر بیک وقت رکھ سکے، تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 2 کیا 4 کرے، ہم تو اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. قرآن کے احکام تو ان کے لیے ہیں جو اس پر کامل ایمان رکھتا ہے اور اس کو مانتا ہے. جس نے دوسری کی اجازت مانگی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا اس کتاب پر ایمان ہے ہی نہیں، وہ اس کو مانتی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ 2 کرے یا 5 اس کو کون منع کر سکتا ہے. اب تضحیک نسواں کی اس تحریک کے پیچھے کون ہے، اس کو ہوا کون دے رہا ہے، اس کو پانی دینے والی قوتیں کون ہیں، تو جان لیں کہ اس کو پروان چڑھانے والی وہی طاقتور قوتیں ہیں اور پوری قوت کے ساتھ وہ اس کو طاقتور کر رہی ہیں کہ جو یہودی، صلیبی، الہادی اور ہندو قوتیں عالمی سطح پر توہین رسالت، توہین صحابہ اور توہین اسلام کی تحریک کو جو پروان چڑھا رہی ہیں وہی قوتیں ان کو بھی پروان چڑھا رہی ہیں اور ان کو پیچھے سے پانی دے کر اس کو طاقتور درخت بنانے کی صورت میں لگی ہوئی ہیں. اگر ماضی کے دریچوں میں ہم جائیں تو 2018 سے عورت مارچ کے جس فتنے کا پرزور آغاز عورتوں کے حقوق کے نام پر ہوا تھا، آج 4 سال یعنی 8 مارچ 2021 میں وہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ آوارہ گردوں کے اس ریوڑ میں ان نعروں پر مشتمل کتبے بھی لہرائے گئے کہ جس میں فرانس جیسے گستاخ ملک کے جھنڈے بھی لہرائے گئے، بیہودہ کتبے جن کو پڑھ کر انسانیت شرما جائے. اللہ، رسول اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گستاخی، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی وہ ناقابل معافی جرم ہے جس پر آئین پاکستان کی سیاہی بھی گواہ ہے. وہ کہتی ہیں ماں کا، نانی کا، دادی کا بدلہ لیں گی. ارباب اختیار کی یہ ذمہ داری کہ وہ ان آوارہ اور بیہودہ اور بے شرم و بے حیا عورتوں سے پوچھتی کہ وہ اپنی ماں، نانی اور دادی کس چیز کا بدلہ لینا چاہتی ہیں. اگر ان کے باپ، نانا اور دادا نے ان کی ماں، نانی اور دادیوں پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں اور وہ زندہ بھی ہیں تو انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. اور آوارہ گردوں کے اس گروہ میں شامل کسی عورت یا مرد نما مخلوق میں سے اگر کسی کا باپ، نانا، دادا مر چکا ہو تو ان آوارہ گردوں کو ان کی قبروں پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ یہ اپنی ماں، نانی اور دادی کا بدلہ لے سکیں. اپنی ماں، نانی اور دادیوں کا انتقام لینے کے کتبے لہرانے کا آخر مقصد کیا ہے ان کا؟
سیاسی اختلاف سے ہٹ کر مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں۔ ان کا دور جس طرح مہنگائی کے لحاظ سے تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو رہا ہے، بالکل اسی طرح میرا جسم میری مرضی، ہم جنس پرستی یعنی تضحیک نسواں کے عالمی گستاخانہ تحریک کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ وہ بھی تاریخی بے حیائی بھی تاریخی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ ممکن ہے عمران خان کو خود اس بازاری سرگرمیوں کے وہ مخالف ہو، ان کو علم بھی نہ ہو، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ان کی حکومت کی رٹ کہ جس کو کورٹ آف دی گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے، تضحیک نسواں کی اس گستاخانہ عالمی تحریک کے خلاف کہیں نظر نہیں آتی۔ خود ایک وفاقی وزیر مسجد میں ڈھول بجانے اور ناچنے کی ویڈیو سب دیکھ چکے ہیں۔ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے 2 طالب علموں کی جب نازیبا حرکات سب کے سامنے آئیں تو ان کا دفاع کرنے والے بھی یہی ایک وفاقی وزیر تھے۔ تو یہ واقعی ایک تضحیک عورت کی تحریک کے واقعہ، اگر ان کو بھیڑیے کہا جائے تو وہ کم نہیں ہوگا۔ عورت مارچ میں اگر جہیز کے خاتمے، بیٹیوں کو وراثت میں حقوق دینے، عورتوں کے علیحدہ تعلیمی ادارے بنانے کے حوالے سے ہوں، یہ مطالبات ہوں، تو میں بھی ان کی صف میں آگے کھڑا ہوں گا، ان کے ہمراہ کھڑا ہونے کے لیے تیار بھی ہوں گا۔ لیکن گزشتہ سال عورت مارچ میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت مطہرہ یعنی نکاح کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ نکاح کو ختم کر دیا جائے، اس سے فساد پھیلتا ہے اور ہر کسی کو مادر بدر آزادی دینی چاہیے کہ وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے۔ اور اس مرتبہ عورت مارچ کے آوارہ گردوں نے ایک بینر پر متنازع تحریر لکھ کر کائنات کی 2 مقدس ترین ہستیوں کے نکاح کو نشانہ بنایا، جس پر سوشل میڈیا میں کوہرام بھی مچا ہوا ہے۔ تو یہ گندی حرکتیں پھیلانا اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ بالخصوص پاکستان کے اندر عورت مارچ کی آڑ میں میرا جسم میری مرضی، ہم جنس پرستی، آوارگی، عورتوں کو بے راہروی کے راستے پر چلانے کی ایک ایسی تحریک ہے جو گندے مقاصد کے حصول کے لیے دین اسلام، پیغمبر اسلام اور قیامت تک کے آنے والے مومنین کی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرنے سے بھی یہ لوگ باز نہیں آتے۔ آرمی چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر داخلہ جو خود کو مجاہد ختم نبوت کہلاتے نہیں تھکتے، اسے اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ غلط کاریوں کو نتیجے میں پیدا ہونے والی آوارہ گردوں کے گروہ نے عورت مارچ کی آڑ میں جو گستاخانہ حرکت کی ہے، اس کے پیچھے کس ملک کا پیسہ کار فرما تھا؟ یہ مٹھی بھر گروہ ایک طرف اپنی ماں، باپ، نانی کا بدلہ اپنا نانا اور دادا سے لینا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف مومنین کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو نشانہ بنا کر کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں پر خنجر چلا رہا ہے۔ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے ناز، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ اس گستاخانہ حرکت پر مسلمانوں کے دل رو رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گستاخوں کے اس گروہ کے خلاف کس سے مدد مانگے، کس کا دروازہ کھٹکھٹائے، مومنین کی اماں جان کے لیے انصاف کس سے طلب کرے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ تو خود ان آوارہ گردوں، گستاخوں کی گروہ کی حفاظت پر مامور تھی۔ میڈیا تو مومبتی مافیا کے اس گستاخ گروہ کی دلالی پر مامور رہتا ہے۔ پاکستان میں ہے کوئی ایسا ادارہ کہ جو 21 کروڑ مجروح دل مسلمانوں کو انصاف فراہم کر سکے، ان کے دلوں پر مرہم رکھ سکے، اور عورت مارچ کے منتظمین کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے کہ تمہارے پروگرام میں لہرائے جانے والے سرخ کپڑے کے بینر پر لکھی ہوئی اس تحریر کہ میں 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا اور مجھے چپ کروا دیا گیا، اور اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونجتی ہے، اس بات کا آخر مطلب کیا ہے؟ نقل کفر نہ باشد کہ اصول کے مطابق پوری بات کرنے کا مقصود ہی یہی تھا کہ میرا جسم میری مرضی کے فتنے کو تضحیک نسواں کی عالمی گستاخانہ تحریک قرار دے رہا ہوں۔
4 سالوں سے اسلام آباد، لاہور، کراچی وغیرہ میں میڈیا کے دلالوں کی کہ ہمراہ تضحیک نسواں کے گستاخوں کا یہ گروہ اپنے بدبودار خیالات کا تعفن پھیلا رہا ہے، لیکن ان آوارہ گردوں کے سامنے آئین اور قانون تو بے بس ہے ہی، لیکن پتہ نہیں کب عزت دار لوگ خود نکل کر ان گستاخوں کے سامنے آہنی دیوار بن کر پرامن طریقے سے ان کو روک سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔